کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوازم کس نبی کی امت سے جڑا نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا مذہب نہیں آیا اور ان کی کتابیں جیسے وید میں بھی کسی پیغمبر کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے، جس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہندوستان میں کوئی نبی نہیں آیا تو پھر ہندو مذہب کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے آ گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور حضرت عیسیٰ کی واپسی کا ذکر ہندو مذہب کی کتابوں میں کیسے آیا؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچایا گیا، چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہوں۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ کہ ان کا مذہب اسلام سے قدیم ہے، اس بات کو تسلیم کرنے میں ان کا ذہن دھوکہ کھا رہا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام خود بھی سنسکرت زبان میں موجود ہے، جو کہ ہندوستان کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی۔ سنسکرت میں آدم کا مطلب ہے پہلا یا آغاز۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لفظ آدم کا تعلق ہندوستانی زبان سے ہے۔ اس کے علاوہ سنسکرت کی قدیم کتابوں میں حضرت کے طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام، جو کہ اصل میں پہلا انسان یا آغاز کرنے والا کے معنی میں آتا ہے۔ اگر ہندو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے انکار کرنے کی کوشش کریں تو یہ بات ان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی مقدس کتابوں رگ وید اور بیونیش میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا ان کے سامنے سجدہ کرنا اور حضرت حوا کا ساتھ میں جنت سے نکالے جانے کا ذکر موجود ہے، بلکہ ویسا ہی جیسا کہ قرآن پاک اور انجیل میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے جنت سے نکالے جانے اور پھر زمین پر اتارے جانے کا واقعہ نہ صرف قرآن اور انجیل میں ہے، بلکہ یہ ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں بھی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام تھا، اور اس کے بعد کی تمام قومیں اس کے پیغام کو رد کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اسی وجہ سے ہندوستان میں بت پرستی کا آغاز ہوا، جو کہ اللہ کی ہدایت سے دوری کی علامت ہے۔ ہندوستان میں بھی جیسے ہر جگہ پر پیغمبروں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، یہاں بھی کئی پیغمبروں کو بھیجا گیا، لیکن ان کی تعلیمات بت پرستی اور گمراہی میں تبدیل ہو گئی۔ بازی کا نتیجہ تھا۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہندوؤں کو ان کے اصل تعلیمات اور اللہ کے پیغامات صحیح طریقے سے پہنچائیں، تاکہ وہ اپنے اصل مذہب کو پہچان سکے۔